معزز علماء اکرام، معزز سامعین، آج ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان کانفرنس میں اور اس تاریخی مسجد میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ چنوٹ کے جید علماء اکرام، ہمارے سروں کے تاج علماء اکرام کثیر تعداد میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور اسی طرح آپ حضرات بھی گرمی کے اس موسم میں بڑی محبت سے اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں چنوٹ میں جب بھی آتا ہوں، اکثر جگہ پہ لیکن بالخصوص چنوٹ میں بہت ساری فرمائشیں میں جن ساتھی نے مجھے ایک نے تو کٹھے 4 کلام کہیں، تو تھوڑی سی رعایت تو کر دیں یار، ایک آدھا کلام اس کا پڑھا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ پوری ہو گئی ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے، تو محبت سے درود پاک پڑھیں، پھر انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم جو ہے جس نے وہ مجھے تقریباً 4 کلام پڑھنے کے لیے کہا ہے، انہی کی فرمائش میں سے ہے۔ وہ پڑھوں گا، بعد میں پھر دیکھوں گا اگر وقت ہوا، کیونکہ مجھے آدھا گھنٹہ دیا اور میں نے کبھی بھی اپنے وقت سے اوپر زیادہ ٹائم لیا بھی نہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں 5 منٹ پہلے ختم کروں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے، اللہ سب سے بڑا کون؟ تو یہ الفاظ بڑا مشہور کلام ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں الفاظ آئیں گے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بس آپ نے یہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ۔ اور شعر سنیے گا۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے کون؟ ہاتھ
اٹھا کے کہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، سبحان اللہ۔ ہجرت والا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطباء سے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنے، بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے بن کے جالا منہ غار کا چھپایا، مکڑی نے بن کے جالا منہ غار کا چھپایا، اندر کبوتری کی گوں گوں مچی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا حمد باری تعالیٰ میں، خوب بیدار ہو کر سنا، تو یہ کلام بھی پوری بیداری کے ساتھ اور پوری محبت سے سنی گا۔ شاعر لکھتا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، اگلے مصرے میں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، فرش سے وہ جا کے عرش پر، تھوڑی سی ڈیلی ہوگی سبحان اللہ۔ ایسی شان ہمارے آقا کی، علماء تشریف فرمائے، ہمارے یہ سروں کے تاج ہیں، میرے اساتذہ اکرام کی جگہ ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے۔ کوئی گفتگو کروں تو بڑی عجیب، لیکن یہاں ایک کروں گا حضرت کے ساتھ، کہ یہ آیت ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ تو علماء تو جانتے ہیں، یہ تقریباً ہر ایک کو آتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اب شعر کے بعد سبحان اللہ ڈیلی نہیں ہونی چاہیے، کیسی شان ہمارے آقا کی، سنیے گا۔ فرش سے وہ جا کے عرش پر، فرش سے وہ جا کے عرش پر، رب سے ہم کلام ہو گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے، مقتدی ہے
سارے انبیاء سفر کیا میں نے اور میں آ کے یہاں سویا بھی نہیں، سٹیج پہ آ گیا کافی دیر میں الحمدللہ پہلے آ چکا ہے، لیکن میرا جتنا میرا زور تھا نا میرے اندر میں نے سارا لگا دیا اس شعر پہ، یقین کریں جتنا تھا زور۔ کیوں؟ کیونکہ اس شعر میں ہے عقیدہ ختم نبوت، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب کدھر چلے گئے؟ نعرے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ بہرحال اس شعر کے بعد جو ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے ایک نعرہ ضرور لگا دیجئے گا۔ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں سنو، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ نعرہ لگایا لیکن مزہ نہیں آیا بہرحال بھائی جان۔ چنوٹ میں کلام پڑھا جائے ختم نبوت پہ اور اتنا ڈھیلا نعرہ۔ جی رکھ دیجیے گا، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، یہ میرے دونوں ہاتھ بیزی ہیں، یہ ادھر رکھیں۔ ایک کلام ہے، میں اب اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کلام اسٹیج سیکرٹری صاحب آپ 2 دفعہ غائب ہو گئے ہیں، جب اسٹیج سیکرٹری چلا جائے نا آپ پیٹی بائی ہیں اس وقت، اور جائیں تو خیر ہے یار، آپ جائیں تو پھر توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے میں اس کلام کو ابھی مجھے چند دن پہلے ملا، اور میری طبیعت جو نا اتوار کو کافی خراب ہو گئی تھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا 2 دن، آپ سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے، بلکہ میں دل سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ تو پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، پورا ساتھ دیجیے گا، مجھے آسانی ہوگی، اللہ پڑھنے میں اور سننے میں اخلاص دے۔ مراد مصطفیٰ پیارا عمر جرار آیا ہے، مراد مصطفیٰ پیارا عمر جرار آیا ہے، عمر داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے، مراد مصطفیٰ پیارا عمر آقا کا پیارا ہے، عمر روشن ستارہ ہے، عمر آقا کا پیارا ہے، عمر روشن ستارہ ہے، وہ دیکھو پیر سنیوں کا عمر سردار آیا ہے، وہ دیکھو پیر سنیوں کا عمر سردار آیا ہے، بہن سے سن کے وہ قرآن محمد کی طرف دوڑا، سبحان اللہ، بہن سے سن کے وہ قرآن محمد کی طرف دوڑا، بدل دی رب نے کیفیت عمر دربار آیا ہے، بدل دی رب نے کیفیت عمر دربار آیا ہے، عمر داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے، مراد مصطفیٰ پیارا
عمر اسلام لایا تو بے دینوں کی اڑی نیندیں، کھڑا ہو کر وہ کعبے میں انہیں للکار آیا ہے، کھڑا ہو کر وہ کعبے میں انہیں للکار آیا ہے۔ عمر داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے، مراد مصطفیٰ پیارا۔ عمر کلثوم کا شوہر، حسن کا پیارا بہنوئی، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ عمر کلثوم کا شوہر، حسن کا پیارا بہنوئی، عمر حیدر کے گھر سے تو لیے انوار آیا ہے، عمر حیدر کے گھر سے تو لیے انوار آیا ہے۔ عمر کے آنے سے اسلام کا قد رب نے بڑھایا، عمر کے آنے سے اسلام کا قد رب نے بڑھایا۔ خدا کے دین کی اونچی لیے دستار آیا ہے، خدا کے دین کی اونچی لیے دستار آیا ہے۔ عمر داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے، مراد مصطفیٰ پیارا عمر جرار آیا ہے۔ کرتا ہوں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا۔ جن کے ہاتھ سلامت ہے اگلے مصرے پہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ذرا سنیے گا۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ پڑھیا درود تے بلا ماٹل گیا، پڑھیا درود تے بلا ماٹل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ عمر صدیق، تین شعر اس کلام کے مزید پڑھنے اور تینوں صحابہ کی شان میں۔ صحابہ کون؟ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی بدولت۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کرے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے، کیونکہ ہر صحابی نبی، دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں ہر صحابی نبی، ان کی شان پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے کہیے گا سبحان اللہ۔ عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے۔ عمر صدیق، ایک خطیب سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم صحابہ کو کیسے چھوڑ دے جب انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے۔
سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیا سجے کھبے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیاء عثمان غنی شجاعت حیدر کرار سیاست امیر معاویہ عفت امی عائشہ صدیقہ عفت امی عائشہ صدیقہ او یاد کر ویلا او یاد کر ویلا اس یار غار دا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے یار غار کے یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیا رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا آقا دیا یارا دا تو یار بن جا آخری شعر پڑھ رہا ہوں میں اس کلام کا اور آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس کانفرنس کی طرف سے علماء کرام کی طرف سے اس شعر کی لاج رکھیے گا رکھیں گے نا انشاءاللہ آقا دیا یارا دا تو یار بن جا اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا آقا دیا یارا دا تو یار بن جا اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیا اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئیا میرے 4 منٹ 4.5 منٹ باقی ہیں وہ بھائی بڑی محبت سے تشریف لائے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے اگلے مصرے پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ اس عقیدے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے اور اس عقیدے پہ بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں تیار رہا کریں تیار ہے نا انشاءاللہ آپ نے علماء کو بتانا ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے اگلے مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے دنیا میں بھلے دوست تو دن 4 رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے حلیمہ اور بڑی سبحان اللہ آئی یار اسی سارے سننا چاہتے سی ہیں پہلے ہی بتا دیتے میں نے اتنے زور لگائے کلام پڑھے میں یہی آپ کو لمبا پوری سنا دیتا لیکن اب وقت نہیں ہے ایک ہی شعر پڑھوں گا حلیمہ میں تیرے مقدرہ کو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی حسین حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی حسین نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تارئیے چومے دی وی حسین حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی وی حسین
تاجدار ختم نبوت، جن کے ہاتھ سلامت میں وہ اٹھائیں آقا کی ختم نبوت کے لیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، شان اہل بیت. زندہ باد. سلامت رہیں. اللہ میری حاضری کو اور آپ حضرات کی حاضری کو اور اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.